اچھا جی، یہ آئے ہیں جی کوئی ایچ اے صاحب. ہلو ہیلو ہلو. ہاں جی، کیا ہیلو حال ہے جی آپ کے؟ ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی آواز. کیا حال ہے جی آپ کے؟ بڑی مہربانی، آپ نے لائن پہ لے لیا. اچھا. ہاں جی. میں آپ کا پروگرام کچھ عرصے سے سن رہا ہوں. اس میں کچھ اچھا پوائنٹ اچھا. ہیں جس سے میں ایگری بھی کرتا ہوں، کچھ ہیں جو ڈس ایگری کرتا ہوں. تو اس کے حوالے سے اچھا. میں نے آپ سے بات کرنی تھی، اگر آپ اجازت دیں. تو ہاں جی جی، اجازت ہی ہے، آپ کو لیا اسی لیے. یا شکریہ ایک دفعہ پھر. اچھا، اس میں یہ آپ نے ایک دو چیزیں ہائی لائٹ کی تھی، پتہ نہیں آپ کو وہ یاد ہے پروگرام یا نہیں، جس میں آپ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑی ہستی ہے، اگر کائنات کو اگر آپ دیکھیں تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کیوں اتنا مطلب زور دیتا ہے، جیسے کہ بھائی صفائی کا خیال رکھو، نماز پڑھتے ہوئے ہوا خارج ہو گئی، اس طرح کی باتیں کچھ کی تھیں، آپ کو یاد ہے؟ میں پتہ نہیں، اب میں نے کی ہوگی یار، میں تو آپ کو یہ اس تو میں نہیں کہتا مجھے میں نے یہ کی ہوگی. اعتراض تھا. ہاں ہاں، تو یہ مجھے اعتراض تھا کہ صفائی تو وہ چیز ہے جو مٹیریل ہے، پوری دنیا مانتی ہے کہ صفائی جو ہے یہ بہت اچھی چیز ہے. اگر یہ نہ ہو تو آدھی بیماریاں یا اس سے بھی زیادہ وہ صفائی نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. تو اگر اللہ یہ چیز انسان کو کہتا ہے کہ آپ اپنی صفائی رکھیں، تو یہ تو ایک اچھا میسج ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ بہت بڑی ہستی ہے، اس نے بہت بڑی چیزیں پیدا کی ہیں، تو چھوٹی چیزوں پہ کیوں توجہ دیتا ہے؟ تو میرا پوائنٹ یہ تھا کہ وہ ہمارے لیے، ہمیں اس کی کیونکہ ضرورت ہے. جیسے ہم بچے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتی، لیکن ہم بچوں کو کہتے ہیں یہ بھی کرو یہ بھی کرو، کیونکہ ان کے لیے ضروری ہوتی ہیں. جب وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں، ہم کہتے ہیں روڈ کے اس طرف چلنا، یوں نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. تو وہ اگر کسی بڑے کو تو ہم نہیں کہتے، کیونکہ اس کو تو پتا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے ہمیں اپنی کتاب میں بھی یہ کہا کہ ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں، صفائی کا خیال رکھیں. اور صفائی کی جہاں تک بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ بھی کسی گندی جگہ پہ جائیں گے نا تو دوسری دفعہ نہیں جائیں گے، بدبو آ رہی ہوگی، کچھ ہو رہا ہوگا. تو اللہ پسند نہیں کرتا جس سے گندگی اور بدبو اور اس طرح کی چیزیں آئیں. تو آپ جیسے کہتے ہیں اکثر کہ ہمیں تو اللہ نظر، ابھی بھی ایک کالر آپ سے بات کر رہے تھے تو آپ فرما رہے تھے کہ کہاں اللہ نظر آتا ہے، کہاں ہمیں کچھ ہوتا ہے. تو اللہ کہتا ہے اگر میری طرف آنا ہے تو میرے جو ڈسپلن ہے اس کے تحت آپ آئیں. اور اس میں ایک اہم چیز صفائی، جس میں دل کی صفائی، ماحول کی صفائی، نظر کی صفائی، ہر دماغ کی صفائی سب شامل ہے. دوسرا اچھا غالب صاحب، آپ کہتے ہیں کہ میں ایتھیسٹ ہوں، میں اللہ کو نہیں چلے، مانتا. میں بھی اب آپ سے ایک تو آدھا اللہ سوال کا کر تو لوں ادھر. ایک منٹ. کچھ بھی نہ آپ کریں. حضرت میں بھی نہیں آپ سے نہیں، سوال یہ کر ایک لوں. آخری بات مجھے کرنے دیں، پھر آپ کیجیے گا. میں تو آپ سے ریکویسٹ کرنے آیا تھا، ایک مجھے بات کرنے دیں، پھر اس کے بعد بھی شک کہ آپ کیجیے گا. میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ واقعی اللہ کو تلاش کر رہے ہیں نا تو ایک چیز صرف کریں کہ آپ دل میں سوچیں کہ اے تو خدا یا اللہ بھگوان جو بھی ہے تو مجھے اپنا کوئی ایسی چیز دکھا جس میں مجھے محسوس ہو کہ ہاں ہے اللہ، یہ ہے ایسی ہستی کہ جو ہر چیز رکھتی ہے اور جس نے سب چیز بنائی ہے. تو ہمارا تو یہ یقین ہے کہ وہ خود رابطہ آپ سے کرے گا. یہ سب سے بڑی دلیل اچھا ہے جو مجھے سمجھ میں آتی ہے. اب آپ کریں سوال. اچھا، آپ نے کہا کہ صفائی والی بات بڑی مطلب اللہ نے بتائی ہے، تو یار صفائی کی بات تو انسان کو خود بھی پتا ہے، اللہ نہیں بھی کہے گا تو وہ پھر بھی کرے گا. ٹھیک ہے، آپ پرانے کو لوگ بھی نہیں کرتے نہیں، تھے. آپ یہ خیر یہ تو دینا، میری آج بات کی سن لیں. دیکھیں آپ اب کی. آپ اب آپ ہاں اب آپ سنا چپ سنا. کریں گے؟ ٹھیک ہے. ہاں میں چپ کر آپ گیا. کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے. اللہ نے صفائی کرنا بتائی، تو اللہ سے پہلے ہندو تو آپ سے زیادہ صفائی کرتے ہیں، ان کے بھگوان کو تو آپ سچا نہیں مانتے. ٹھیک ہے، اور بھی مذہبوں کے لوگ ہیں جو آپ سے زیادہ صفائی کرتے تھے، وہ بھی دھوتے تھے، نہاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. رومی بھی نہاتے تھے، انہوں نے پورے باتھ ہاؤس بنائے ہوتے، صفائی کا پورا انتظام وہ کرتے تھے. مسلمانوں سے زیادہ اچھا کرتے تھے صفائی کا انتظام، حمام انہوں نے بنائے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو صفائی تو مذہب کہتا ہے کہ میں نے صفائی بتائی ہے، تو یہ تو بات ہی غلط ہے. دوسری بات ہے کہ آپ کہتے ہیں نا بڑی فضول چیزیں کہ اللہ کو یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی. آپ کو پتا آج ایک پروگرام میں ڈسکس ہو رہا تھا، ایکس مسلم اسپارٹیکس آئے ہوئے تھے ادھر، وہ بات کی کہ رسول اللہ نے کہا کہ یہ اپنا منہ بولے بیٹے کو دودھ پلاؤ 5 بار. ٹھیک ہے، مجھے بتائیں کہ اللہ کی حکمت اس میں کدھر ہے؟ کیا وہ دودھ پلائے بغیر اس کا 5 بار بیٹا نہیں تھا بن سکتا؟ ٹھیک ہے، منہ سے کہنا کافی نہیں تھا کہ ہاں میں نے مان لیا دل سے بیٹا.
جب نکاح ہو سکتا ہے قبول قبول کیا کہ، تو بیٹا کیوں نہیں قبول قبول کیا کہ ہو سکتا؟ دودھ کیوں پلانا پڑتا ہے؟ بتائیں نا کہ اللہ پھر کیوں نہیں ایسی اس طرح کی نان سینس سولوشن کیوں دے رہا ہے اللہ؟ ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک تو نہیں دی، اس طرح کی 100 اور ہیں. صفائی والی تو بات آپ ویسے ہی اٹھا لی آپ نے کہ صفائی والی بات یوں، صفائی والی بات کا تو اس سے کوئی تک ہی نہیں بنتا. اسلام ہی تو نہیں ہے جو صرف صفائی بتا رہا ہے، انسان کو ویسے بھی پتا ہے، کافر بھی خود صفائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بلکہ آج ہمیں زیادہ پتا کہ صفائی کیوں ضروری ہے. ٹھیک ہے، اللہ بھی بتا سکتا تھا کہ جراثیم ہوتے ہیں اس لیے صفائی کیا کرو، مگر اللہ نے تو نہیں بتایا. اللہ نے تو ہمیں پاکی نہ پاکی کا جو ہے نا وہ تماشا لگایا ہوا ہے. جواب دے سکتا ہوں؟ دیں جی، بولیں. میں نے اب اسی لیے چپ کر گیا ہوں آپ کو بولنے کے لیے. بڑی مہربانی. اس میں میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ جو آپ نے کہا ہے کہ ہندوؤں میں بھی صفائی کا بہت کنسپٹ ہے، ایون کہ شاید مسلمانوں سے بھی زیادہ. پھر آپ نے کہا ہے جو دوسرے رومن تھے وہ بھی بہت صفائی کرتے تھے، یہودی میں بھی یہ تھا کہ صفائی کرو. ہمارا اسلام کا یہی ہے کہ ہر دور میں انبیاء آئے ہیں اور انہوں نے یہی میسج دیا ہے اللہ کا. ہم تو ہندوؤں کے جو کرسچن ہیں، میں تو سمجھتا ہوں میں کیا سمجھتا ہوں کہ وہ واقعی ایک نبی تھے اللہ کے. اور جو رومن میں آئے ہیں، جو وہاں وہ بھی نبی آئے ہیں. ان کے نام چاہے آج فلاسفی ان کو کہیں، کوئی لوگ کہیں، کوئی کچھ کہیں، وہ مختلف ادوار میں انبیاء تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے. اور یہ میسج جو قرآن میں ہے، یہ جو اللہ ہمیشہ یہی میسج دیتا ہے کہ یہ نئی چیز میں نہیں بتا رہا، یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے، جو میں وہی چیز ریپیٹیشن ہو رہی ہے، کچھ اس میں ایڈیشن یا اچھا ڈیلیشن چلیں وقت ٹھیک ہے، کے. میں نے سن لی آپ کی بات، میں نے آپ کی بات سن لی. مجھے یہ بتائیں اللہ ہمیں جراثیم کے بارے کیوں نہیں بتا سکتا تھا؟ کیوں نہیں بتایا اس نے؟ کیوں نہیں بتایا کہ یہ جراثیم ہیں جن کے لیے صفائی کرنی ضروری ہے؟ یہ ہمیں خود کیوں ڈھونڈنا پڑا؟ اللہ کو بڑا ہی بولو، میں نالج تھا بات نا، کر رسول سکتا ہوں. اللہ کو بڑا ہی نالج تھا. میں آپ مجھے بولنے دیں نا ذرا، اس بات کا جواب دیں، ہاں مجھے اگلی بات نہ بتائیں. میں نے آپ سے پوچھا ہاں کہ اللہ میاں نے جراثیم کا کیوں نہیں بتایا؟ قرآن میں بھی کوئی نہیں ہے، بائبل میں بھی نہیں ہے، ہندوؤں کی گیتا میں بھی نہیں ہے. بڑا کہتے ہیں جی کسی ان کی ویدوں میں کہیں کچھ بھی جراثیم کے بارے میں نہیں لکھا. بڑا کہتے ہیں جی ہمارے مذہب جی ہمارا تو آسمان سے اترا ہے، ہماری کتابیں پڑھے بغیر ہمیں غلط نہ کہو. کدھر ہے بھائی؟ کدھر ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے آپ کی کسی بھی کتاب میں، کچھ نہیں. سب کے ہاں فیلئر ہے. بتائیں مجھے اللہ نے قرآن میں جراثیم کیوں نہیں ڈالے؟ بتا دیتا نا. بتاتا ہوں. اب اجازت ہے مجھے؟ یار میں جب چپ کر جاتا ہوں آپ کے بولنے کے لیے چپ کرتا ہوں. یہ اچھا بار بار اچھا. جو ہے نا اس میں یہ ہے کہ اتنے بعد اب نہ بنے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں فرمایا ہے کہ ہڈیاں کو نہ چباؤ. میں یہ جراثیم مطلب کا ایک پوچھ رہا ہوں بھیا، میں کیا؟ جراثیم کا پوچھ رہا ہوں، مجھے ہڈیوں کی تو بات وہی نہ تو کریں. بتا رہا ہوں نا، آپ سن تو اچھا لیں. ہاں تو چلیں. وہ یہ جو ہے نا ایک ایسی کسی اور مخلوق کی غذا ہے یہ. تو آپ کو بھی پتا ہے کہ بیکٹیریا جو ہوتے ہیں وہ اسی میں بنتے ہیں اور اسی میں پرورش پاتے ہیں اور اچھا اسی سے جراثیم بیکٹیریا سارے. صرف ہڈیوں میں ہوتے ہیں؟ بیکٹیریا صرف ہڈیوں میں ہوتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ اس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک سائنس کی کتاب اللہ نے کیوں نہیں لکھ کے ہمیں دے دی، یہ تو بھائی چیزیں اللہ اللہ نے. دیکھو، اب سن تو اللہ لینا. میاں سن نہیں، اب میری سن سن لینا. آپ اس بات پہ آ ہی سن نہیں تو رہے نا. لینا. میں نے دیکھیں آپ سے بات خیر سنیں. میری سنیں نا، ایک منٹ ٹھہر جاؤ جی بھائی. میں نے آپ سے جو صحیح سوال پوچھا نا اس کا جواب دو کہ اللہ میاں کو کیا تکلیف تھی کہ قرآن میں یہ نہیں لکھ سکتا تھا کہ یار جراثیم ہوتے ہیں اس لیے دھو لیا کرو؟ نہیں، اب سن تو لیں. اللہ تعالیٰ نے ایک سن ہی رہا ہوں نا. آپ بیسک میرے چیز سوال بتا کا دی. جواب دیں نا. آپ دیکھیں مجھے یہ نہ بتائیں کہ ہڈیاں کھانے سے اللہ نے بتا اس لیے تو منع رہا ہوں، کیا. آپ پھر بیچ میں بولنے لگ جاتے ہیں نا. اللہ نہیں نے تو ایک آپ صحیح جواب ہی نہیں دے رہے نا. مجھے پوری کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ کی جواب صحیح آئے گا. ایک میں نے جواب دیا تو آپ ادھر سے ہٹ گئے. جیسے میں نے چلے کہا جی، میں کہ اب آپ کا ذرا جواب سن لیتا ہوں. سنائیں اب ذرا جواب. کتنے پہلی منٹ بات لگیں گے یہ ہے آپ کہ کو جواب کمپلیٹ کرنے میں؟ مجھے 1 منٹ دے، میں جواب چلیں میرا 1 منٹ کمپلیٹ ہے، ہے جی مجھے پورا نہیں آپ کے زیادہ. پاس. ٹھیک ہے. اچھا، میں نے پہلے بھی آپ کو جواب دیا ہے اس کے حوالے سے کہ پہلے مذاہب بھی صفائی کے لیے آپ نے جو بتایا وہ اللہ نہیں بتایا. اب اس کا یہ جواب دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی چیز بتا دی کہ صفائی کرو. اس وقت اگر اللہ کہتا بھی نا یہ جراثیم ہے، بیکٹیریا ہیں، کیونکہ لوگ واقف اس چیز سے نہیں تھے تو وہ نہیں اس کو سمجھ سکتے تھے کہ یہ بیکٹیریا، اس کو جن کہتے تھے. بیکٹیریا کو اس زمانے میں لوگ جن کہتے تھے. سمجھ آئی آپ کو؟ اچھا اس وقت اللہ نے ایک بنیادی چیز بتا دی کہ صفائی رکھیں. اتنی اچھا کافی تو ہے. یہ اس کا اب مطلب آپ ہے آپ تحقیق سمجھتے کریں ہیں؟ کہ کیوں رکھیں، اس میں کیا نہیں تو حکمت یہ ہے. جو اس کا مطلب ہے کہ جو جن نکال رہے تھے لوگ وہ جراثیم نکال رہے تھے. 1 منٹ آپ کا ہو گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جو جن نکال رہے تھے لوگ جراثیم نکال رہے تھے ہمیں تب ختم دور ہو سے. گئی میری بات. اب آپ دوسرا سوال کریں گے تو پھر دوسرا منٹ شروع ہوگا.
تو وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ دم درود سے لوگ جن نکال رہے تھے، پھر جراثیم مارنے کے لیے دم درود رسول اللہ بتا رہے تھے، پھر اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. چلیں جی ٹھیک ہے جی، تھینک نہیں یو. انہوں نے تو نہیں صحیح ہے. بتایا یہ، نہیں ہاں دم درود کی تو میں نے بات ہی نہیں کی. نہیں تو پھر بم میں درود نے کی جو بات کر ایک لیں آپ. بتایا کہ ایک حد تک اللہ نے جب صفائی بتا دی اس میں نہیں سب چیز مجھے آ تو گئی. بتائیں کہ اب اس بیکٹیریا کی جن، جزیات تو انسان نہیں نے خود تلاش قرآن کرنی میں ہے. وہ حضرت تو ہو ایک گیا منٹ، اللہ نے کہا ہے قرآن میں ٹھہرو یار، قرآن میں جنوں کا ذکر ہے تو جن بیکٹیریا ہیں؟ مجھے یہ بتائیں ذرا، ہم، جن بیکٹیریا ہوتے ہاں ہیں؟ جن، جو آپ قرآن کا مطلب جا کے چیک کریں. ہاں جی اس میں ایسی جن سے مراد اچھا ایسی چیز ہے جو نہ نظر آئے، یا ایسی چیز ہے آپ اس کا دیکھیں نا. آپ پڑھ تو رہے ہیں نہیں تو ماشاءاللہ، پھر مجھے یہ تو جو بہت لوگوں پر چیز جن کا آپ سایہ متاثر آیا کرتے ہوتا ہیں، ہے، اتنی آپ یہ جو محنت لوگوں کرتے پر ہیں. جن کا سایہ ہاں آیا جی ہوتا ہے ہاں یار، جی ٹھہرو ایک منٹ اگر یہ کراس ٹاک کرو گے نا، میرے پاس اس کا بہت اچھا علاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے ہاں بھائی، پھر یہ جو لوگوں پہ جن کا سایہ آیا ہوتا ہے، یہ بیکٹیریا کا سایہ آیا ہوتا ہے ان کے اوپر ہیں؟ بتاؤ نا ذرا. آپ یہ بتائیں. یہ نہیں مجھے میں بتائیں تو نا یہ کہ پھر کہا ہی نہیں. جن اور آپ بیکٹیریا جو ہے میں نا فرق اپنی کیا ہے؟ ایک پوائنٹ نہیں اٹھایا میں ہے کچھ نہیں آپ کہہ نے. رہا تھا، میں کچھ نہیں کہہ رہا تھا، آپ ہی سب کچھ کہہ رہے تھے. آپ نے کہا کہ جن بیکٹیریا ہوتے ہیں، تو نہیں مجھے میں نے بتائیں کہا کہ بیکٹیریا جن ایک کہاں سے حدیث سے ثابت؟ بھائی اللہ نہیں میاں دیکھو، آپ نے، آپ میں کہہ نے رہے ہیں، لفظ آپ نے کہا کہ بڑی ناممکن بات تھی جی، اس وقت کے لوگوں کو بیکٹیریا دکھائے نہیں جا سکتے تھے. تو بھائی اللہ چاہتا تو وہ تو دوربین خوردبین اس ٹائم ایجاد کروا سکتا تھا، مائکروسکوپ کیوں نہیں کروائی؟ مخلوق کا ہے یہ چیزیں دریافت کرنا. اب کل کہتے ہیں آپ اللہ نے ہوائی یار جہاز کیوں صرف نہیں ذرا بنا مان لو کے یار، دیا. اللہ آپ اس کا کے لیے بیوقوف ہے، اللہ نے یہ کہا رسول ہے اللہ کہ آپ کا آپ خود جھوٹا ہے. سوچو. یار دیکھیں بس ایسے اب ہی یہ جھوٹے سچے کی مان بات بات آپ لیں کہ کرنے سارے لگے. نبی اب آپ بس جواب پھینکو نہیں. تھے، ایسے ہی چھوڑ رہے تھے اور کچھ بھی نہیں ہے، بس بس یہ پھینک رہے والی تھے پہ آ لمبی گیا. لمبی. اب ہاں آپ ہاں نہیں دیکھیں. تو اب مسئلہ کل یہ ہے آپ کہ کہتے آپ نے میرے سوال راکٹ کا تو نہیں. جواب ہی نہیں دیا. ایک منٹ کراس ٹاک کرو گے میں بند کروں گا. اب مجھے میوٹ، اب آپ کو مسلسل میوٹ کروں گا، میں پہلے نہیں کر رہا تھا. سمپل سی بات ہے کہ بھائی آپ اس بات کا جواب ہی نہیں دے رہے کہ اللہ میاں قرآن کے اندر کیوں نہیں بتا سکتا تھا سیدھے طریقے سے کہ بیکٹیریا. وہ جن کیوں بتا رہا ہے؟ وہ بتا دیتا بیکٹیریا ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں بھائی، تمہیں آنکھ سے نظر نہیں آتا. یہ خوردبین ایجاد کر رہا ہوں، مائکروسکوپ، اس سے دیکھ لو. پرابلم یہ ہے کہ یہ چیزیں لوگوں نے خود صفائی کے متعلق چیزیں دریافت کی ہیں، آپ نے ایسے ہی بس خام خواہ باتیں کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں پتا آپ کو. ٹھیک ہے بولیں اب، بات سر میں بول پھر سکتا ہوں. اجازت نہ مانگیے گا، بولیں بولیں بولیں. ہاں اچھا سر، بات یہ ہے کہ آپ نے خود ایک مدعا رکھا کہ بھئی یہ جو ہندوؤں میں بھی تھا. میں نے کہا کہ یہ انہی کے اللہ کے میسنجر تھے. یار اس کا اس میں سے نے ہم آگے جواب دیا. نکل آئے آپ ہیں نا، دوسری طرف چلے گئے بیکٹیریا کی اس طرف. سے ہم میں آگے نے نہیں نکل آئے، اس سے لفظ ہم آگے نہیں بیکٹیریا نکل آئے، استعمال اس نہیں بات کیا، سے آپ ہم نے خود آگے ہی نہیں کیا. نکل آئے. ایک منٹ، اس بات سے ہم آگے نہیں نکل آئے. آپ پھر شروع میں اے بی سی پہ واپس تو پہنچ اب گئے. آپ میں اس نے میں آپ کو کہا کہ قرآن میں ایک کا بیکٹیریا کا جواب ذکر مل کیوں گیا نہیں تو ہے. آپ دوسری بات اپنی طرف سے کہے کہ ایسا نہ کریں. غالب صاحب آپ ماشاءاللہ بڑے پڑھے میں لکھے کیوں مجھے نہ کہوں، میں لگتے نے ہیں آپ سے اور سوچے ایک ایک دوسرے ایسے کوشچن پوچھا اچھے ہے. مہذب ٹھہرو طریقے جی، سے بات کرتے ہیں. ایک کوشچن آپ سے میں نے پوچھا ہے، اس کا آپ جواب سیدھے طریقے سے دے نہیں رہے کہ بھائی اللہ میاں کیوں نہیں بتا سکتا تھا کہ بیکٹیریا بھی میں نے بنائے. اچھا اب خاموشی سے میری بات سنیے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ میاں کا یہ کام ہی نہیں ہے اس طرح کی کہ جہاز بنا کے آپ کو دے دے، راکٹ بنا کے دے دے، بیکٹیریا کی بک لکھ کے دے دے. یہ یار آپ بیکٹیریا اللہ جب سے اللہ وہ نے کام بنا کیوں دیے ہیں اللہ نے تو یہ ان کام کی، اب بیچ میں بول گئے آپ، میری بات پوری نہیں ہونے دی. یہ کام اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ زمین و یار آسمان آپ پہ کی بات غور و کبھی پوری فکر نہیں کرو. ہوگی. فکر کرو، یہ اچھا ہمارے ذمہ لگائی. آپ جو ہمارے ذمہ کے کام ہے وہ آپ کہتے ہیں اللہ کر کے دے. یہ کیسے آپ بات یار کرتے بس ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ قرآن آپ کا بندوں نے لکھا ہوا یہ ہے، ٹھیک ہے، بتائیں سیدھی یہ سیدھی بات ہے. بیکٹیریا کس نے بتایا؟ یہ بیکٹیریا جو ہے نا وہ ایوولوشن سے بنے ہیں. اللہ میاں کو کخ پتہ نہیں تھا، رسول اللہ کو بھی نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے، رسول اللہ کو اگر پتہ ہوتا تو ضرور ہمیں بتا دیتے. اللہ میاں اگر سچا ہوتا تو ایٹ لیسٹ ہمیں بتا دیتا. یہ سب مذہبوں کا مسئلہ ہے، یہ سارے جھوٹے ہو آپ برابر، اس لیے کسی نے بھی نہیں بتایا. ٹھیک ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں پکڑنے کے لیے. دماغ استعمال کرو گے تو سمجھ آ جائے گی. جب تک دماغ کرائے پہ کسی اور کو دیا مولوی کو، تب تک بات سمجھ نہیں آئے گی. جب پنڈت کو دیا دماغ کرائے پہ تو تب بھی سمجھ نہیں آئے گی. سمپل سی بات ہے بھائی، آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. ہاں جی، سر بات یہ ہے، دیکھیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو میں پھر کبھی آ جاؤں گا، لیکن آپ آپ سے اب میں اپنی بات کوشش کر لیں، کروں اس گا کے کہ بعد میں بیچ آپ کو بیچ میں جو آپ کی آپ کے چھٹی کرا پوائنٹس رہا ہوں. ہوتے ہیں بس اس پہ اب بات آپ کرنا بات چاہتا کر ہوں. لیں. ایک تو ایپ کراس ٹاک کرتے ہیں، میں بولتا ہوں آپ رکتے نہیں ہیں. اب آپ اپنی بات کر لیں، اس کے بعد آپ سے اجازت ہے.
سر یہ بھی آپ نے الزام لگا دیا، جب میں بول رہا ہوتا ہوں بیچ میں آپ بول جاتے ہیں، وہاں کراس ٹاک ہو جاتی ہے. کیونکہ وہ اس جگہ یہ پہ میری روکنا لازمی ہوتا ہے، کیونکہ آپ غلط سائڈ پہ جا رہے ہیں. جو میں نے مدعا پوچھا آپ اس کا جواب ہی نہیں دے رہے، ابھی بھی آپ نہیں دے رہے. آپ اپنی بات مکمل کر لیں اور اس کے بعد آپ کی اب چھٹی آپ ہے، بس جائیں پھر آپ. میں نے آپ کی ساری الحمدللہ باتوں کا جواب دیا ہے، اور آپ چاہتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں اس طرح کا جواب، اس طرح کہ بھائی اللہ یہ کیوں نہیں کرا. بھائی اللہ ہے یا وہ نوکر ہے ہم لوگوں کا کہ آپ کہیں کہ اب یہ اللہ کر دے، اب وہ اللہ کر دے؟ اس طرح تو پھر اللہ آپ کبھی بھی نہیں ثابت کر سکتے کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اللہ یہ آپ کہیں وہ کوئی آپ کا نوکر ہے یا کوئی ایسی چیز ہے چھو منتر ہے کہ آپ کہیں کہ یہ کپ کو اٹھا کے ادھر رکھ دے اللہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ ہمارے کام کرنے کی ہیں، وہ ہم نے کرنے ہیں اور ہم کر رہے ہیں، انسان کر رہا ہے. بس اتنی سی بات ہے، دوسری بہت سی باتیں ہیں چلیں لیکن ٹھیک ہے، آپ کے ہوگی پاس نہ بات آپ کی، ہمت ہے ہوگی نہ بات، حوصلہ. ہوگی پھر بات، کبھی بات کر لیں گے ہوگی اگر آپ ہوگی اجازت ہوگی دیں بات. گے. تھینک یو، چلیں جی ٹھیک ہے، شکریہ. تھینک یو جی، اوکے. اللہ میاں جو ہے نا، اللہ میاں کامن سینس کے طریقے سے سیدھا سیدھا دکھا کے آپ کو کوئی بات نہیں سمجھا سکتا. اللہ میاں اوپر سے پھیرے ڈال ڈال کے آتا ہے ہاں ہر باری کہ ہاں جی وہ میری کتاب میں یوں لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے. میں اندازے لگا رہا ہوں بیٹھ کے، ٹھیک ہے. وہ نیوٹن آیا، اس نے کتاب لکھی، اس نے کوئی اندازے نہیں لگوایا، اس نے سیدھا سیدھا پرنسپل میتھمیٹکا کے اندر پورے لاز آف گریوٹی دے دیا. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ادھر سمجھنے کی. ہاں نیوٹن یہ کہہ رہا ہوگا جی، نیوٹن کی کتاب میں فلاں چیز جراثیم ہے، فلاں چیز جن ہے، جن جراثیم ہے. ایسا نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ خدا جو ہے نا، خدا یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا ہمارا نوکر نہیں ہے. وہ خدا آپ کا نوکر تھوڑی ہے، خدا تو آپ کا ایجاد کیا ہوا گدھا ہے. ٹھیک ہے. پرابلم یہ ہے کہ پرانے زمانے کے جتنے لوگ تھے نا، اس ٹائم نالج، کوئی بھی آپ بندے کو فضول سی بات بتا دیں، بڑی بڑی لفظ بتا دیں، بیچ میں بڑے ذکر کر دیں اندر کے، جی شاعری کر دیں خوبصورت سی ہیں. یہ سارے ریلیجن پوئٹری کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے، سارے ریلیجن پوئٹری کیوں ہیں؟ پوئٹری میرے خیال میں سب سے تھرڈ کلاس میڈیم ہے کوئی چیز کسی کو سمجھانے کا، کیونکہ پوئٹری کے 100 مطلب نکل سکتے ہیں. اسی لیے نہ آج تک مسلمانوں سے قرآن کا مطلب سمجھ آیا ہے، نہ ہندوؤں سے وید کا مطلب سمجھ آیا ہے. یہ سارے پوئٹری میں ہر شلوک لکھے ہوئے ہیں جی، ہر چیز پوئٹری میں، چاہے کسی بھی کتاب میں لکھتی ہو. پوئٹری سے آپ کو کیا سمجھ آئے گا؟ پوئٹری تو بھائی میٹافوریکل ہوتی ہے، اس سے کوئی مطلب سمجھ ہی نہیں آتا. تو یہی پرابلم ہے سب ریلیجنز کا. کسی نے بھی کام کی بات کوئی بھی نہیں بتائی، ٹھیک ہے. فضول باتیں 100 بتائیں، پورے صفحے کالے کر دی ہیں، ہزاروں صفحوں کی کتابیں لکھ دی ہیں، لاکھوں ورڈز کی کتابیں لکھ دی ہیں، اور کام کی بات بیچ میں جو سیدھی سیدھی 2 لفظوں میں ایکسپلین ہو سکتی تھی وہ نہیں بتائی. وہ کیوں نہیں بتائی؟ پرابلم یہ ہے کہ پرانے زمانے میں نالج ٹرانسفر کرنا جو ہے وہ پرپز نہیں ہوتا تھا، دوسرے کو نالج سے امپریس کرنا پرپز ہوتا تھا. اسی لیے باتیں شاعری میں اور بڑی جی فصاحت و بلاغت کے ساتھ بڑی خوبصورت زبان میں بتانے کی ضرورت تھی، کیونکہ نیوٹن کے لاز کو خوبصورت شاعری میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پوئٹری میں کوئی پوئٹک پروز کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں. اسی طرح تھیوری آف ایوولوشن کو بتانے کے لیے پوئٹری کی ضرورت نہیں ہے. جو اصل ٹروتھس ہیں نا، ان کو پوئٹری کے بغیر آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. تو یہ جتنا بھی یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا خدا جی بڑی خوبصورت میری پوئٹری ہے جی، بڑے خوبصورت یہ لفظ ہیں، یہ سب فضول باتیں ہیں. دنیا میں اگر آپ نے کسی کو سمجھانا ہے، بڑے آرام سے آپ آسان زبان میں کوئی بھی بات سمجھا سکتے ہیں. کیا آج ہم 5 سال کے 4 سال کے بچوں کو نہیں بتاتے کہ جراثیم ہے بھائی ہاتھ دو؟ بتاتے ہیں نا. تو وہ جو لوگ تھے، محمد جو تھا، یا کوئی آپ کا وہ بھٹاچاریہ تھا جو بھی آپ جس کو کہتے ہیں، وہ جو تھا، وہ کیوں نہیں سمجھ سکتا تھا کہ جراثیم ہوتے ہیں؟ اللہ بتاتا تو سمجھ سکتا تھا نا، ٹھیک ہے. بھگوان بتاتا سمجھ سکتا تھا نا. مگر ایشو یہ ہے کہ وہ تو پرابلم ہی نہیں ہے ان کا. جب ہم 4 سال کے 3 سال کے بچے کو بتاتے ہیں کہ ہاتھ دھو جرمز لگیں گے، اور بچے کو پتا ہے کہ جرمز کیا ہوتے ہیں، آپ سمجھا سکتے ہیں بچے کو. میں 5 سال کا بچہ ادھر لے کے آؤں، ہم اسے بتا سکتے ہیں کہ پوچھیں اس سے جرمز کیا ہوتے ہیں، بتا دے گا آپ کو اگر آپ نے اسے سمجھایا ہوگا تو. ٹھیک ہے. آریہ بھٹ، ہاں آریہ بھٹ، ٹھیک ہے، بتا سکتے ہیں آپ کو، وہ آرام سے آپ کو سمجھا بھی دے گا. وہ سلطان سلاطین کا بیٹا آ جاتا ہے اکثر، تو اس کو ادھر کہیں ایسے ہیں جن کا آئی کیو لیول اس بچے کے برابر نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ بچے کو سمجھ آ گئی ہے، بچے کو بات سمجھ آئی ہے، وہ سمجھ جاتا ہے، وہ ایکسپلین کرتا ہے آ کے کہ ہاں بھائی کویزار کیا ہوتا ہے. اور ایک بچے کو آپ آج ادھر بٹھا کے کویزار سمجھا رہے ہیں 7-8 سال کے بچے کو. تو اللہ میاں وہ جو دنیا کے سب سے فصیح و بلیغ موسیٰ، عیسیٰ، محمد
رام پتہ نہیں کون کون سے اور پنڈت، ان کو نہیں اللہ میاں سمجھا سکتا تھا کہ یہ باتیں کیسے ہونی ہیں. یہ جھوٹ ہے، یہ سب فراڈ ہے یار. اس کو ڈونٹ بائی دس کریپ. یہ سب ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. ہاں